یہ کعبہ کر وہ اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیتا ہے اور تنہائی میں ٹوٹ کر روتا ہے۔ اگلے دن غلام سچ جاننے کے لیے دوبارہ سندری کے گھر جاتا ہے اور پوچھتا ہے، آپ بادشاہ کو دیکھتے کر اتنی گھبرا کیوں گئی تھی؟ سندری سخت لہجے میں کہتی ہے، آپ ایسے لوگوں سے دور رہا کریں، وہ عمر میں بہت بڑے ہیں۔ پھر وہ اپنا نام واضح کرتی ہے۔ غلام یہ سن کر ساری حقیقت سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے بادشاہ محبت کرتا ہے۔ وہ فوراً حویلی پہنچتا ہے۔ حویلی میں بیگم صاحبہ بتاتی ہیں کہ بادشاہ کل رات سے کمرے میں بند ہیں۔ غلام کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ بادشاہ جیسے ہی سنتا ہے کہ غلام آیا ہے، وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ غلام ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، مجھے معاف کر دے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ سندری وہی لڑکی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو میں کبھی اس کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہ کرتا۔ بادشاہ غصے میں اسے کا کر بیان اور کہتا ہے کہ تم نے میری محبت پر نظر ڈالی ہے، یہ ٹھیک نہیں کیا۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ غلام کو اگلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ لیکن تم وہی ہے جو مجھے میری محبت تک پہنچایا جا سکتے ہو۔ غلام پھر بھی چین رہتا ہے اور کہتا ہے، آپ وعدہ کریں کہ آپ سندری کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بادشاہ ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتا ہے، وہ میری سندری ہے اور میں جیسا چاہوں اس کے ساتھ سلوک کروں گا، تم ہمارے درمیان مت آؤ۔ یہ سن کر غلام کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی دوران غلام کو ماں لجوا راستے پہ بے ہوش ہو کر پڑتا ہے اور سندری انہیں اپنے گھر لے جا کر سنبھال لیتی ہے۔ ہوش میں آ کر لہجو کہتا ہے، بیٹا تمہاری ماں نے تمہاری بڑی اچھی پرورش کی ہے۔ یہ سن کر سندری کی آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ لجوا اسے گلے لگا کر کہتی ہے، اگر چاہو تو مجھے ماں کہہ سکتی ہو۔ سندری مسکراتی ہے۔ ادھر غلام اپنی ماں کو ڈھونڈنے ہوئے وہاں پہنچتا ہے۔ انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر حویلی لے آتے ہیں۔ اگر آپ اگلی قسط کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ غلام کے دل میں سندری کے لیے محبت آہستہ آہستہ جاگنے بننے لگتی ہے اور ایک دن وہ اسے دیکھنے اور اپنے دل کی بات کہنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ دروازہ کھلتے ہی جب سندری غلام کو سامنے کھڑا دیکھتی ہے تو چونک ضروری جاتی ہے، مگر فوراً اسے اندر آنے کا کعبہ دیتی ہے۔ غلام دھڑکتے دل کے ساتھ کہتا ہے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، آپ کی چاہت ہی مجھے یہاں تک لے آئی ہے۔ یہ سن کر سندری حیران رہ جاتی ہے اور کچھ لمحوں تک اسے سمجھا نہیں آتا کہ کیا جواب دے، مگر اس دوران غلام کے فون پر بادشاہ کی کال آ جاتی ہے اور وہ فوراً وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بادشاہ غلام کو خوش دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آج تم بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ غلام جذباتی انداز میں جواب دیتا ہے، مجھے بھی آپ کی طرح ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، اس کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے آج میں اس کے گھر گیا اور اپنے دل کی بات بادشاہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، تو پھر ہمیں بھی ملواؤ اپنی محبت سے، دیکھتے ہیں کون ہے وہ خوش نصیب۔ غلام خوشی خوشی بادشاہ کو سندری کے گھر لے جاتا ہے، مگر جیسے ہی بادشاہ کی نظر سندری پر پڑتی ہے وہ سکت رہ جاتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ سندری بھی بادشاہ کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور وہ فوراً دروازہ بند کر دیتی ہے۔ غلام حیرانی سے بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، لگتا ہے آپ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بادشاہ سنجیدہ آواز میں پوچھتا ہے، کیا تم واقعی اسی لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ غلام پورے یقین سے کہتا ہے، یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اور وہ فوراً کہتا ہے، چلو ہم واپس حویلی جا رہے ہیں۔ راستے میں غلام پریشان ہو کر پوچھتا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بادشاہ آہستہ سے جواب دیتا ہے، تمہاری محبت نے مجھے میری سندری یاد دلا دی۔ یہ کعبہ کر وہ اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیتا ہے اور تنہائی میں ٹوٹ کر روتا ہے۔ اگلے دن غلام سچ جاننے کے لیے دوبارہ سندری کے گھر جاتا ہے
اور پوچھتا ہے آپ بادشاہ کو دیکھتے کر اتنی گھبرا کیوں گئی تھی؟ سندری سخت لہجے میں کہتی ہے آپ ایسے لوگوں سے دور رہا کریں، وہ عمر میں بہت بڑے ہیں۔ پھر وہ اپنا نام واضح کرتی ہے۔ غلام یہ سن کر ساری حقیقت سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے بادشاہ محبت کرتا ہے۔ وہ فوراً حویلی پہنچتا ہے۔ حویلی میں بیگم صاحبہ بتاتی ہیں کہ بادشاہ کل رات سے کمرے میں بند ہیں۔ غلام کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ بادشاہ جیسے ہی سنتا ہے کہ غلام آیا ہے وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ غلام ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ سندری وہی لڑکی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو میں کبھی اس کی طرف دیکھنا کی بھی ہمت نہ کرتا۔ بادشاہ غصے میں اسے کا کر بیان اور کہتا ہے کہ تم نے میری محبت پر نظر ڈالی ہے، یہ ٹھیک نہیں کیا۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ غلام کو اگلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ لیکن تم وہی ہے جو مجھے میری محبت تک پہنچایا جا سکتے ہو۔ غلام پھر بھی چین رہتا ہے اور کہتا ہے آپ وعدہ کریں کہ آپ سندری کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گے۔ بادشاہ ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتا ہے وہ میری سندری ہے اور میں جیسا چاہوں اس کے ساتھ سلوک کروں گا، تم ہمارے درمیان مت آؤ۔ یہ سن کر غلام کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی دوران غلام کو ماں لجوا راستے پہ بے ہوش ہو کر پڑتا ہے اور سندری انہیں اپنے گھر لے جا کر سنبھال لیتی ہے۔ ہوش میں آ کر لہجو کہتا ہے بیٹا تمہاری ماں نے تمہاری بڑی اچھی پرورش کی ہے۔ یہ سن کر سندری کی آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ لجوا اسے گلے لگا کر کہتی ہے اگر چاہو تو مجھے ماں کہہ سکتی ہو۔ سندری مسکراتی ہے۔ ادھر غلام اپنی ماں کو ڈھونڈنے ہوئے وہاں پہنچتا ہے۔ انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر حویلی لے آتے ہیں۔ اگر آپ اگلی قسط کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ غلام کے دل میں سندری کے لیے محبت آہستہ آہستہ جاگنے بننے لگتی ہے اور ایک دن وہ اسے دیکھنے اور اپنے دل کی بات کہنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ دروازہ کھلتے ہی جب سندری غلام کو سامنے کھڑا دیکھتی ہے تو چونک ضروری جاتی ہے مگر فوراً اسے اندر آنے کا کبا دیتی ہے۔ غلام دھڑکتے دل کے ساتھ کہتا ہے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، آپ کی چاہت ہی مجھے یہاں تک لے آئی ہے۔ یہ سن کر سندری حیران رہ جاتی ہے اور کچھ لمحوں تک اسے سمجھا نہیں آتا کہ کیا جواب دے، مگر اس دوران غلام کے فون پر بادشاہ کی کال آ جاتی ہے اور وہ فوراً وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بادشاہ غلام کو خوش دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آج تم بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ غلام جذباتی انداز میں جواب دیتا ہے مجھے بھی آپ کی طرح ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، اس کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے آج میں اس کے گھر گیا اور اپنے دل کی بات بادشاہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے تو پھر ہمیں بھی ملواؤ اپنی محبت سے، دیکھتے ہیں کون ہے وہ خوش نصیب۔ غلام خوشی خوشی بادشاہ کو سندری کے گھر لے جاتا ہے مگر جیسے ہی بادشاہ کی نظر سندری پر پڑتی ہے وہ سکت رہ جاتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ سندری بھی بادشاہ کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور وہ فوراً دروازہ بند کر دیتی ہے۔ غلام حیرانی سے بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے لگتا ہے آپ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بادشاہ سنجیدہ آواز میں پوچھتا ہے کیا تم واقعی اسی لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ غلام پورے یقین سے کہتا ہے یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اور وہ فوراً کہتا ہے چلو ہم واپس حویلی جا رہے ہیں۔ راستے میں غلام پریشان ہو کر پوچھتا ہے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بادشاہ آہستہ سے جواب دیتا ہے تمہاری محبت نے مجھے میری سندری یاد دلا دی۔ یہ کعبہ کر وہ اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیتا ہے اور تنہائی میں ٹوٹ کر روتا ہے۔ اگلے دن غلام سچ جاننے کے لیے دوبارہ سندری کے گھر جاتا ہے اور پوچھتا ہے آپ بادشاہ کو دیکھتے کر اتنی گھبرا کیوں گئی تھی؟ سندری سخت لہجے میں کہتی ہے آپ ایسے لوگوں سے دور رہا کریں، وہ عمر میں بہت بڑے ہیں۔
پھر وہ اپنا نام واضح کرتی ہے۔ غلام یہ سن کر ساری حقیقت سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے بادشاہ محبت کرتا ہے۔ وہ فوراً حویلی پہنچتا ہے۔ حویلی میں بیگم صاحبہ بتاتی ہیں کہ بادشاہ کل رات سے کمرے میں بند ہیں۔ غلام کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ بادشاہ جیسے ہی سنتا ہے کہ غلام آیا ہے، وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ غلام ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ سندری وہی لڑکی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو میں کبھی اس کی طرف دیکھنا کی بھی ہمت نہ کرتا۔ بادشاہ غصے میں اسے کا کر بیان اور کہتا ہے کہ تم نے میری محبت پر نظر ڈالی ہے، یہ ٹھیک نہیں کیا۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ غلام کو اگلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ لیکن تم وہی ہے جو مجھے میری محبت تک پہنچایا جا سکتے ہو۔ غلام پھر بھی چین رہتا ہے اور کہتا ہے آپ وعدہ کریں کہ آپ سندری کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گے۔ بادشاہ ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتا ہے، وہ میری سندری ہے اور میں جیسا چاہوں اس کے ساتھ سلوک کروں گا، تم ہمارے درمیان مت آؤ۔ یہ سن کر غلام کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی دوران غلام کو ماں لجوا راستے پہ بے ہوش ہو کر پڑتا ہے اور سندری انہیں اپنے گھر لے جا کر سنبھال لیتی ہے۔ ہوش میں آ کر لہجو کہتا ہے، بیٹا تمہاری ماں نے تمہاری بڑی اچھی پرورش کی ہے۔ یہ سن کر سندری کی آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ لجوا اسے گلے لگا کر کہتی ہے، اگر چاہو تو مجھے ماں کہہ سکتی ہو۔ سندری مسکراتی ہے۔ ادھر غلام اپنی ماں کو ڈھونڈنے ہوئے وہاں پہنچتا ہے۔ انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر حویلی لے آتے ہیں۔ اگر آپ اگلی قسط کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ غلام کے دل میں سندری کے لیے محبت آہستہ آہستہ جاگنے بننے لگتی ہے اور ایک دن وہ اسے دیکھنے اور اپنے دل کی بات کہنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ دروازہ کھلتے ہی جب سندری غلام کو سامنے کھڑا دیکھتی ہے تو چونک ضروری جاتی ہے، مگر فوراً اسے اندر آنے کا کبا دیتی ہے۔ غلام دھڑکتے دل کے ساتھ کہتا ہے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، آپ کی چاہت ہی مجھے یہاں تک لے آئی ہے۔ یہ سن کر سندری حیران رہ جاتی ہے اور کچھ لمحوں تک اسے سمجھا نہیں آتا کہ کیا جواب دے، مگر اس دوران غلام کے فون پر بادشاہ کی کال آ جاتی ہے اور وہ فوراً وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بادشاہ غلام کو خوش دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آج تم بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ غلام جذباتی انداز میں جواب دیتا ہے، مجھے بھی آپ کی طرح ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، اس کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے آج میں اس کے گھر گیا اور اپنے دل کی بات بادشاہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، تو پھر ہمیں بھی ملواؤ اپنی محبت سے، دیکھتے ہیں کون ہے وہ خوش نصیب۔ غلام خوشی خوشی بادشاہ کو سندری کے گھر لے جاتا ہے، مگر جیسے ہی بادشاہ کی نظر سندری پر پڑتی ہے وہ سکت رہ جاتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ سندری بھی بادشاہ کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور وہ فوراً دروازہ بند کر دیتی ہے۔ غلام حیرانی سے بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، لگتا ہے آپ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بادشاہ سنجیدہ آواز میں پوچھتا ہے، کیا تم واقعی اسی لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ غلام پورے یقین سے کہتا ہے، یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اور وہ فوراً کہتا ہے، چلو ہم واپس حویلی جا رہے ہیں۔ راستے میں غلام پریشان ہو کر پوچھتا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بادشاہ آہستہ سے جواب دیتا ہے، تمہاری محبت نے مجھے میری سندری یاد دلا دی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیتا ہے اور تنہائی میں ٹوٹ کر روتا ہے۔ اگلے دن غلام سچ جاننے کے لیے دوبارہ سندری کے گھر جاتا ہے اور پوچھتا ہے، آپ بادشاہ کو دیکھتے کر اتنی گھبرا کیوں گئی تھی؟ سندری سخت لہجے میں کہتی ہے، آپ ایسے لوگوں سے دور رہا کریں، وہ عمر میں بہت بڑے ہیں۔ پھر وہ اپنا نام واضح کرتی ہے۔ غلام یہ سن کر ساری حقیقت سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے بادشاہ محبت کرتا ہے
وہ فوراً حویلی پہنچتا ہے۔ حویلی میں بیگم صاحبہ بتاتی ہیں کہ بادشاہ کل رات سے کمرے میں بند ہیں۔ غلام کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ بادشاہ جیسے ہی سنتا ہے کہ غلام آیا ہے، وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ غلام ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، مجھے معاف کر دے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ سندری وہی لڑکی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو میں کبھی اس کی طرف دیکھنا کی بھی ہمت نہ کرتا۔ بادشاہ غصے میں اسے کا کر بیان اور کہتا ہے کہ تم نے میری محبت پر نظر ڈالی ہے، یہ ٹھیک نہیں کیا۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ غلام کو اگلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ لیکن تم وہی ہے جو مجھے میری محبت تک پہنچایا جا سکتے ہو۔ غلام پھر بھی چین رہتا ہے اور کہتا ہے، آپ وعدہ کریں کہ آپ سندری کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بادشاہ ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتا ہے، وہ میری سندری ہے اور میں جیسا چاہوں اس کے ساتھ سلوک کروں گا، تم ہمارے درمیان مت آؤ۔ یہ سن کر غلام کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی دوران غلام کو ماں لجوا راستے پہ بے ہوش ہو کر پڑتا ہے اور سندری انہیں اپنے گھر لے جا کر سنبھال لیتی ہے۔ ہوش میں آ کر لہجو کہتا ہے، بیٹا تمہاری ماں نے تمہاری بڑی اچھی پرورش کی ہے۔ یہ سن کر سندری کی آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ لجوا اسے گلے لگا کر کہتی ہے، اگر چاہو تو مجھے ماں کہہ سکتی ہو۔ سندری مسکراتی ہے۔ ادھر غلام اپنی ماں کو ڈھونڈنے ہوئے وہاں پہنچتا ہے۔ انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر حویلی لے آتے ہیں۔ اگر آپ اگلی قسط کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ غلام کے دل میں سندری کے لیے محبت آہستہ آہستہ جاگنے بننے لگتی ہے اور ایک دن وہ اسے دیکھنے اور اپنے دل کی بات کہنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ دروازہ کھلتے ہی جب سندری غلام کو سامنے کھڑا دیکھتی ہے تو چونک ضروری جاتی ہے، مگر فوراً اسے اندر آنے کا کبا دیتی ہے۔ غلام دھڑکتے دل کے ساتھ کہتا ہے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، آپ کی چاہت ہی مجھے یہاں تک لے آئی ہے۔ یہ سن کر سندری حیران رہ جاتی ہے اور کچھ لمحوں تک اسے سمجھا نہیں آتا کہ کیا جواب دے، مگر اس دوران غلام کے فون پر بادشاہ کی کال آ جاتی ہے اور وہ فوراً وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بادشاہ غلام کو خوش دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آج تم بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ غلام جذباتی انداز میں جواب دیتا ہے، مجھے بھی آپ کی طرح ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، اس کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے آج میں اس کے گھر گیا اور اپنے دل کی بات بادشاہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، تو پھر ہمیں بھی ملواؤ اپنی محبت سے، دیکھتے ہیں کون ہے وہ خوش نصیب۔ غلام خوشی خوشی بادشاہ کو سندری کے گھر لے جاتا ہے، مگر جیسے ہی بادشاہ کی نظر سندری پر پڑتی ہے وہ سکت رہ جاتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ سندری بھی بادشاہ کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور وہ فوراً دروازہ بند کر دیتی ہے۔ غلام حیرانی سے بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، لگتا ہے آپ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بادشاہ سنجیدہ آواز میں پوچھتا ہے، کیا تم واقعی اسی لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ غلام پورے یقین سے کہتا ہے، یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اور وہ فوراً کہتا ہے، چلو ہم واپس حویلی جا رہے ہیں۔ راستے میں غلام پریشان ہو کر پوچھتا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بادشاہ آہستہ سے جواب دیتا ہے، تمہاری محبت نے مجھے میری سندری یاد دلا دی۔ یہ کہا کر وہ اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیتا ہے اور تنہائی میں ٹوٹ کر روتا ہے۔ اگلے دن غلام سچ جاننے کے لیے دوبارہ سندری کے گھر جاتا ہے اور پوچھتا ہے، آپ بادشاہ کو دیکھتے کر اتنی گھبرا کیوں گئی تھی؟ سندری سخت لہجے میں کہتی ہے، آپ ایسے لوگوں سے دور رہا کریں، وہ عمر میں بہت بڑے ہیں۔ پھر وہ اپنا نام واضح کرتی ہے۔ غلام یہ سن کر ساری حقیقت سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے بادشاہ محبت کرتا ہے۔ وہ فوراً حویلی پہنچتا ہے۔ حویلی میں بیگم صاحبہ بتاتی ہیں کہ بادشاہ کل رات سے کمرے میں بند ہیں۔ غلام کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ بادشاہ جیسے ہی سنتا ہے کہ غلام آیا ہے وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔
غلام ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ سندری وہی لڑکی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو میں کبھی اس کی طرف دیکھنا کی بھی ہمت نہ کرتا۔ بادشاہ غصے میں اسے کا کر بیان اور کہتا ہے کہ تم نے میری محبت پر نظر ڈالی ہے، یہ ٹھیک نہیں کیا۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ غلام کو اگلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ لیکن تم وہی ہے جو مجھے میری محبت تک پہنچایا جا سکتے ہو۔ غلام پھر بھی چین رہتا ہے اور کہتا ہے آپ وعدہ کریں کہ آپ سندری کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گے۔ بادشاہ ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتا ہے وہ میری سندری ہے اور میں جیسا چاہوں اس کے ساتھ سلوک کروں گا، تم ہمارے درمیان مت آؤ۔ یہ سن کر غلام کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی دوران غلام کو ماں لجوا راستے پہ بے ہوش ہو کر پڑتا ہے اور سندری انہیں اپنے گھر لے جا کر سنبھال لیتی ہے۔ ہوش میں آ کر لہجو کہتا ہے بیٹا تمہاری ماں نے تمہاری بڑی اچھی پرورش کی ہے۔ یہ سن کر سندری کی آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ لجوا اسے گلے لگا کر کہتی ہے اگر چاہو تو مجھے ماں کہہ سکتی ہو۔ سندری مسکراتی ہے۔ ادھر غلام اپنی ماں کو ڈھونڈنے ہوئے وہاں پہنچتا ہے، انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر حویلی لے آتے ہیں۔ اگر آپ اگلی قسط کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ غلام کے دل میں سندری کے لیے محبت آہستہ آہستہ جاگنے بننے لگتی ہے اور ایک دن وہ اسے دیکھنے اور اپنے دل کی بات کبنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ دروازہ کھلتے ہی جب سندری غلام کو سامنے کھڑا دیکھتی ہے تو چونک ضروری جاتی ہے مگر فوراً اسے اندر آنے کا کبا دیتی ہے۔ غلام دھڑکتے دل کے ساتھ کہتا ہے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، آپ کی چاہت ہی مجھے یہاں تک لے آئی ہے۔ یہ سن کر سندری حیران رہ جاتی ہے اور کچھ لمحوں تک اسے سمجھا نہیں آتا کہ کیا جواب دے، مگر اس دوران غلام کے فون پر بادشاہ کی کال آ جاتی ہے اور وہ فوراً وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بادشاہ غلام کو خوش دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آج تم بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ غلام جذباتی انداز میں جواب دیتا ہے مجھے بھی آپ کی طرح ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، اس کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے آج میں اس کے گھر گیا اور اپنے دل کی بات بادشاہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے تو پھر ہمیں بھی ملواؤ اپنی محبت سے، دیکھتے ہیں کون ہے وہ خوش نصیب۔ غلام خوشی خوشی بادشاہ کو سندری کے گھر لے جاتا ہے مگر جیسا ہی بادشاہ کی نظر سندری پر پڑتی ہے وہ سکت رہ جاتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ سندری بھی بادشاہ کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور وہ فوراً دروازہ بند کر دیتی ہے۔ غلام حیرانی سے بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے لگتا ہے آپ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بادشاہ سنجیدہ آواز میں پوچھتا ہے کیا تم واقعی اسی لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ غلام پورے یقین سے کہتا ہے یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اور وہ فوراً کہتا ہے چلو ہم واپس حویلی جا رہے ہیں۔ راستے میں غلام پریشان ہو کر پوچھتا ہے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بادشاہ آہستہ سے جواب دیتا ہے تمہاری محبت نے مجھے میری سندری یاد دلا دی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیتا ہے اور تنہائی میں ٹوٹ کر روتا ہے۔ اگلے دن غلام سچ جاننے کے لیے دوبارہ سندری کے گھر جاتا ہے اور پوچھتا ہے آپ بادشاہ کو دیکھتے کر اتنی گھبرا کیوں گئی تھی؟ سندری سخت لہجے میں کہتی ہے آپ ایسے لوگوں سے دور رہا کریں، وہ عمر میں بہت بڑے ہیں۔ پھر وہ اپنا نام واضح کرتی ہے۔ غلام یہ سن کر ساری حقیقت سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے بادشاہ محبت کرتا ہے۔ وہ فوراً حویلی پہنچتا ہے۔ حویلی میں بیگم صاحبہ بتاتی ہیں کہ بادشاہ کل رات سے کمرے میں بند ہیں۔ غلام کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ بادشاہ جیسے ہی سنتا ہے کہ غلام آیا ہے وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ غلام ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ سندری وہی لڑکی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو میں کبھی اس کی طرف دیکھنا کی بھی ہمت نہ کرتا۔ بادشاہ غصے میں اسے کا کر بیان
اور کہتا ہے کہ تم نے میری محبت پر نظر ڈالی ہے، یہ ٹھیک نہیں کیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ غلام کو اگلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ لیکن تم وہی ہے جو مجھے میری محبت تک پہنچایا جا سکتے ہو۔ غلام پھر بھی چین رہتا ہے اور کہتا ہے آپ وعدہ کریں کہ آپ سندری کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گے۔ بادشاہ ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتا ہے وہ میری سندری ہے اور میں جیسا چاہوں اس کے ساتھ سلوک کروں گا، تم ہمارے درمیان مت آؤ۔ یہ سن کر غلام کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی دوران غلام کو ماں لجوا راستے پہ بے ہوش ہو کر پڑتا ہے اور سندری انہیں اپنے گھر لے جا کر سنبھال لیتی ہے۔ ہوش میں آ کر لہجو کہتا ہے بیٹا تمہاری ماں نے تمہاری بڑی اچھی پرورش کی ہے۔ یہ سن کر سندری کی آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ لجوا اسے گلے لگا کر کہتی ہے اگر چاہو تو مجھے ماں کہہ سکتی ہو۔ سندری مسکراتی ہے۔ ادھر غلام اپنی ماں کو ڈھونڈنے ہوئے وہاں پہنچتا ہے۔ انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر حویلی لے آتے ہیں۔ اگر آپ اگلی قسط کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ غلام کے دل میں سندری کے لیے محبت آہستہ آہستہ جاگنے بننے لگتی ہے اور ایک دن وہ اسے دیکھنے اور اپنے دل کی بات کہنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ دروازہ کھلتے ہی جب سندری غلام کو سامنے کھڑا دیکھتی ہے تو چونک ضروری جاتی ہے مگر فوراً اسے اندر آنے کا کبا دیتی ہے۔ غلام دھڑکتے دل کے ساتھ کہتا ہے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، آپ کی چاہت ہی مجھے یہاں تک لے آئی ہے۔ یہ سن کر سندری حیران رہ جاتی ہے اور کچھ لمحوں تک اسے سمجھا نہیں آتا کہ کیا جواب دے، مگر اس دوران غلام کے فون پر بادشاہ کی کال آ جاتی ہے اور وہ فوراً وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بادشاہ غلام کو خوش دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آج تم بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ غلام جذباتی انداز میں جواب دیتا ہے مجھے بھی آپ کی طرح ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، اس کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے آج میں اس کے گھر گیا اور اپنے دل کی بات بادشاہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے تو پھر ہمیں بھی ملواؤ اپنی محبت سے، دیکھتے ہیں کون ہے وہ خوش نصیب۔ غلام خوشی خوشی بادشاہ کو سندری کے گھر لے جاتا ہے مگر جیسے ہی بادشاہ کی نظر سندری پر پڑتی ہے وہ سکت رہ جاتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ سندری بھی بادشاہ کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور وہ فوراً دروازہ بند کر دیتی ہے۔ غلام حیرانی سے بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے لگتا ہے آپ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بادشاہ سنجیدہ آواز میں پوچھتا ہے کیا تم واقعی اسی لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ غلام پورے یقین سے کہتا ہے یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اور وہ فوراً کہتا ہے چلو ہم واپس حویلی جا رہے ہیں۔ راستے میں غلام پریشان ہو کر پوچھتا ہے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بادشاہ آہستہ سے جواب دیتا ہے تمہاری محبت نے مجھے میری سندری یاد دلا دی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیتا ہے اور تنہائی میں ٹوٹ کر روتا ہے۔ اگلے دن غلام سچ جاننے کے لیے دوبارہ سندری کے گھر جاتا ہے اور پوچھتا ہے آپ بادشاہ کو دیکھتے کر اتنی گھبرا کیوں گئی تھی؟ سندری سخت لہجے میں کہتی ہے آپ ایسے لوگوں سے دور رہا کریں، وہ عمر میں بہت بڑے ہیں۔ پھر وہ اپنا نام واضح کرتی ہے۔ غلام یہ سن کر ساری حقیقت سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے بادشاہ محبت کرتا ہے۔ وہ فوراً حویلی پہنچتا ہے۔ حویلی میں بیگم صاحبہ بتاتی ہیں کہ بادشاہ کل رات سے کمرے میں بند ہیں۔ غلام کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ بادشاہ جیسے ہی سنتا ہے کہ غلام آیا ہے وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ غلام ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ سندری وہی لڑکی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو میں کبھی اس کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہ کرتا۔ بادشاہ غصے میں اسے کا کر بیان اور کہتا ہے کہ تم نے میری محبت پر نظر ڈالی ہے، یہ ٹھیک نہیں کیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ غلام کو اگلے لگا لیتا ہے
اور کہتا ہے کہ لیکن تم وہی ہے جو مجھے میری محبت تک پہنچایا جا سکتے ہو۔ غلام پھر بھی چین رہتا ہے اور کہتا ہے آپ وعدہ کریں کہ آپ سندری کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گے۔ بادشاہ ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتا ہے وہ میری سندری ہے اور میں جیسا چاہوں اس کے ساتھ سلوک کروں گا، تم ہمارے درمیان مت آؤ۔ یہ سن کر غلام کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی دوران غلام کو ماں لجوا راستے پہ بے ہوش ہو کر پڑتا ہے اور سندری انہیں اپنے گھر لے جا کر سنبھال لیتی ہے۔ ہوش میں آ کر لہجو کہتا ہے بیٹا تمہاری ماں نے تمہاری بڑی اچھی پرورش کی ہے۔ یہ سن کر سندری کی آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ لجوا اسے گلے لگا کر کہتی ہے اگر چاہو تو مجھے ماں کہہ سکتی ہو۔ سندری مسکراتی ہے۔ ادھر غلام اپنی ماں کو ڈھونڈنے ہوئے وہاں پہنچتا ہے۔ انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر حویلی لے آتے ہیں۔ اگر آپ اگلی قسط کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔